السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین۔ کوڈ یعنی کوڈی لیٹرل سیکیورٹی ڈائلاگ کا پہلا ان پرسن اجلاس ہوا جہاں پہ 4 ممالک کے لیڈرز ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ یہ کوڈ میں انڈیا کو جتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، آج ہم اس پر غور کریں گے کہ پاکستان کا نام لیے بغیر کس طریقے سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا اور جو کوڈ کی پروویژنز ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے جتنا اوپر انڈیا آتا جا رہا ہے وہ پاکستان کو سیکیورٹی وائز خاص کر کس طریقے سے خطرے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چوکڑا یعنی کوڈ بیسکلی 4 ممالک کے درمیان ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہے۔ اس کو اب بھی کوئی ٹریٹی نہیں کہہ سکتے وہ اس لیے کیونکہ اس کو ابھی بھی لیجٹیمیٹ نہیں کیا گیا۔ کون کون سے ممالک ہیں یو مے نو اٹ، لیکن میں پھر بھی ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اینڈ دین انڈیا۔ اب ان کے پہلے 2007 میں یہ معاہدہ ان کے درمیان ہوا تھا، لیکن بہت ہی زیادہ بہت لو لیول پہ تھا، ان کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی پیش قدمی نہیں کی گئی۔ پھر 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو سیریسلی لینا شروع کیا اور اب بائیڈن جو بائیڈن ٹرمپ کی وہی روایت، زیادہ تر روایات جو ٹرمپ نے قائم کی انہیں کو لے کے چل رہا ہے، اور جو بائیڈن نے وہی چوکڑا یعنی کوآرڈینیٹر سیکیورٹی ڈائلاگ کو اب بے انتہا امپورٹنس دینی شروع کرتی ہے۔ اور اس وقت کی جو میٹنگ تھی اس میں جو سربراہ ملے ان میں یو ایس کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن تھے، آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اسکاٹ موریسن تھے، جاپنیز پرائم منسٹر یوشیہیڈے سوگا تھے، اور پھر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی تھے۔ اب اس سارے جو اجلاس پہلا ان پرسن ہوا اس میں اس وقت کیا کیا پروویژن ڈسکس کی گئی اس کو پہلے بات کر لیتے ہیں، اور پھر آتے ہیں اس بات پہ کہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ تھریٹننگ سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ اس سارے اجلاس میں جو موٹی موٹی باتیں ڈسکس کی اس میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے چائنا کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انڈو پیسیفک واٹرز میں نیویگیشن کو فری کرنے کی بات کی، اور انڈو پیسیفک کا واٹر سے کیا مراد ہے، ان کا ٹارگٹ ہے ساؤتھ چائنا سی۔ ساؤتھ چائنا سی چائنا بلیو کرتا ہے کہ چائنا سے ہی بلونگ کرتا ہے، اب تک بھی چائنا کی اس پہ ڈومیننس ہے، اور چائنا ساؤتھ چائنا سی کو استعمال کرتا ہے اپنی زیادہ تر ٹریڈ کے لیے۔ ساؤتھ چائنا سی سے ملکہ اسٹریٹ، اور پھر ملکہ اسٹریٹ سے ایسٹرن ویسٹرن یورپ اور گلف کی طرف جتنی ٹریڈ جاتی ہے، ایون افریقہ کی طرف جو ٹریڈ جاتی ہے وہ ساری ساؤتھ چائنا سی سے ہو کر ہی جاتی ہے، یعنی 90% ٹریڈ سو فار بھی جو ہے ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے کی جا رہی ہے چائنا کی۔ اب تنازع کیا ہے، جاپان مانتا ہے کہ فریلی نیویگیٹ نہیں کرنے دیا جاتا ساؤتھ چائنا سی سے، آسٹریلیا کو بھی لگتا ہے کہ وہاں پہ چائنا نے اپنی ڈومیننس کریٹ کر لی ہے۔ اس سے پہلے ایک ہفتے پہلے آکس کا اجلاس ہوا تھا، آکس میں امریکہ، برٹن اور آسٹریلیا ہے۔ امریکہ اور برٹن نے یہ بات کی تھی کہ اب وہ سب مرینز، نیوکلیئر سب مرینز دینے والے ہیں آسٹریلیا کو، جو آسٹریلیا چائنا کے خلاف اسی انڈو پیسیفک ریجن میں استعمال کرنے والا ہے، یعنی انڈو پیسیفک ریجن میں اب جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کی استعمال آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں ویکسین ڈپلومیسی کے لیے بات کی گئی۔ انڈیا نے کہا کہ جیسے ہی سینکشنز ختم ہوں گے ہم اپنی ایکسپورٹ شروع کریں گے، تو ہم 8 بلین ویکسینز جو ہیں پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ اسلامک ریڈیکلائزیشن کے بارے میں بہت زیادہ بات کی گئی، اور انڈر لائننگ پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے اس ساری سچویشن میں ریڈیکل اسلامک گروپ جس میں طالبان کی بات کی گئی کہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پھر جان بوجھ کے نام نہیں لیا گیا کسی بھی کنٹریز کا، لیکن اس کے بعد پھر بات کی گئی کہ ریجن میں انڈیا کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تاکہ بیلنس آف پاور کریٹ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل چینجز اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات ایڈ کیے گئے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے ہم ان پروویژنس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے لیے کیسے خطرہ ہے۔ پہلی بات، اکانومیکلی بہت زیادہ انڈیا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے ان چاروں کی طرف سے۔ یہ بات واضح طور پہ ان چاروں کنٹریز کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ یہ ملٹری پیکٹ نہیں ہے، یہ ملٹری پیکٹ نہیں ہے، لیکن آلریڈی انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کے درمیان ملٹری ایکسرسائزز جاری ہیں۔ جب کسی کنٹریز کے درمیان ملٹری ایکسرسائز جاری ہوں
نیول ایکسرسائزز بھی ان کے درمیان ہوئی ہیں. تو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ملٹری پیکٹ نہیں ہے یا اس کو ملٹری کے طور پہ استعمال ڈیفینس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, دس از اے سیکیورٹی ڈائلاگ. سیکیورٹی ڈائلاگ میں آپ اور کیا ڈسکس کریں گے؟ سب سے بڑی امپلیکیشن پاکستان کے لیے جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ کوڈ کی جو کنٹریز ہیں انہوں نے ایک پروپوزل دے دیا ہے کہ نیکسٹ جو یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ممبر ہونا چاہیے وہ انڈیا کو ہونا چاہیے. 2017 میں پرتگال نے بھی اس چیز کو سیکنڈ کیا تھا کہ انڈیا کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. جو سدرن سائڈ ہے ساؤتھ ایشیا کی, اس کی ریپرزنٹیشن یونائٹڈ نیشنز میں موجود نہیں ہے, اور پچ ان کیا جا رہا ہے ان بڑی کنٹریز کی طرف سے کہ انڈیا یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ممبر بن جائے. ان کیس انڈیا یونائٹڈ نیشنز کا پرماننٹ ممبر بن جاتا ہے تو پاکستان کچھ بھی کر لے, کشمیر کا ایشو پاکستان ریزولو نہیں کروا سکتا. ساتھ ہی ساتھ پاکستان جس بھی فورم پہ ہیومینیٹیرین ایشوز کو لے کر آئے گا, انڈیا اس کو ویٹو کرنے کی پاور رکھتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بڑی کنٹریز میں سے ایک ہو جاتا ہے. یعنی پاکستان کے لیے جو بڑے فیصلے لیے جائیں گے ان میں انڈیا کا سے بہت زیادہ پرومیننٹلی سامنے بھی آئے گا, مانا بھی جائے گا. ان کی جو پاور ہے, ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور سب سے خطرناک بات پاکستان کی ڈیفینس کے لیے ہے, امریکہ ایک آپ کو پتہ ہے سب سپر پاور ہے, ساتھ ہی ساتھ نیوکلیئر پاور بھی ہے. پھر ہم اس چوکڑے میں دیکھ رہے ہیں کہ جاپان ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ آگے ہے. آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا کو سب مرینز دے رہے ہیں برٹن آلریڈی. تو یعنی ایک پورا نیوکلیئر بلاک بن رہا ہے جو پاکستان کے خلاف آ کر کھڑا ہو سکتا ہے. پاکستان کی جو ٹریڈ اور پاکستان کی جو دوستی اور جو میوچول انٹرسٹ ہے چائنا کے ساتھ, وہ یہاں پر پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان اس بلاک کا حصہ ہے. امریکہ ہمیں تب سے جب سے جو بائیڈن کی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان کو اگنورنس کا سامنا ہے, آگے بھی اگنورنس کا سامنا دیکھنے میں آئے گا. اور کیونکہ پاکستان ایک آپشن نہیں رہا امریکہ کے لیے, تو وہ ساری انرجی اپنی انڈیا میں صرف کرے تاکہ انڈیا ایز اے کمپٹیٹر چائنا کو ڈیفیٹ کرنے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو سکے. اب یہ ساری اوور آل جو سچویشن ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی سچویشن بالکل بھی نہیں ہے. کوڈ اور اوکس جو ہے مل کر ایک خطرناک الائنس سامنے آ رہی ہے دنیا میں. آلدو پاکستان, چائنا, رشیا یہ اور ٹرکی بھی کچھ حد تک, ٹرکی اور رشیا کی بھی آپس میں مسائل ہیں, ان کو ہم کسی اور ویڈیو میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک بلاک جو ہے لوزلی کنیکٹڈ بلاک, یہ ان کے سامنے کھڑا تو ہے لیکن آئی بلیو کہ یہ بلاک ابھی تک اتنا پاورفل نہیں ہے. ایک پرک ہے, ایک ایج ہے اس وقت اس بلاک میں, وہ یہ ہے کہ ویسٹ ناراض ہو چکا ہے. ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ سے اور برٹن سے بے انتہا ناراض ہو چکی ہیں, جس میں فرانس سر فہرست ہے. یہ جو ابھی سب مرینز والا ایشو تھا, آسٹریلیا کو جو سب مرینز دی ہیں برٹن نے, اس کی وجہ سے وائلیٹ کیا ہے ایک کانٹریکٹ جو فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان تھا, جس میں فرانس سے خریدی جانے والی تھی یہ سب مرین جو برٹن ان کو دے رہا ہے. اور یہ پھر خیر معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ سفیر واپس بلا لیے گئے فرانس کی طرف سے. تو ایک وہ ایج ہے پاکستان اور چائنا اور رشیا اس بلاک کے پاس کہ اب ویسٹ جو ہے وہ مور انکلائنڈ ہے چائنا میں اپنی جو ایکسپورٹس کو بڑھانے کا, ٹریڈ کو بڑھانے کا. جرمنی ٹاپ ٹریڈنگ پارٹنرز کے طور پر سامنے آتا ہے چائنا کے. تو ایک اور بلاک, ایک اور الائنس تشکیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ اچھے امپلیکیشنز نہیں ہیں. یہ پوری دنیا کو کمپٹیشن میں ڈال دیں گے, اور کس کمپٹیشن میں ڈالیں گے؟ ڈیفینس کمپٹیشن میں. یہ وارز کے ارد گرد جو پالیٹکس گھوم رہی ہے, they will have very bad implications on the economy of our country and economy of a lot of small countries جن کے اوپر بیسکلی یہ پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے. سو لیٹس سی کیا امپلیکیشنز آتے ہیں. چائنا کا خیر اس میں رد عمل میں آپ کو بتا دوں, چائنا نے اس میں بڑا اسٹرانگ رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا دے آر ڈومڈ ٹو فیل, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ فیل ہی ہوں گے. جو بڑے ایکسپرٹس ہیں کچھ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے کہیں نہ کہیں ٹکراتے ہیں انٹرسٹ آپس میں, تو یہ صرف باتوں کی حد تک ہے اور آگے اس میں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. جو بائیڈن کی پرسنالٹی نہیں ہے اس طرح کا کچھ کرنے والی. جو بائیڈن سے مایوس ہو چکے ہیں سب کے سب دنیا والے, خاص کر امریکنز خود جو بائیڈن سے بے انتہا مایوس نظر آتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے شاید بائیڈن کی گورنمنٹ ہی نہ رہے, 2 سال میں ان کو بائی الیکشنز کروانے مڈ ٹرم الیکشنز کروانے پڑ جائیں.